بتاتا ہے کہ جب میں مرا کوما میں چلا گیا یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اسے لگا میں مر گیا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا، کہا میں ایک ٹنل میں دوڑ رہا ہوں، ایک سرنگ ہے، دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، خوف نہیں ہے لیکن ایک آواز ہے، آواز، اور آواز کیسی ہے؟ ماں ماں۔ تو اچانک سے مجھے وہاں سے اٹھایا اور مجھے میری بچپن کی زندگی دکھانا شروع کر دی۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، 360 ڈگری کیمرے سے ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے کیمرے بہت زبردست ہیں، وہ اندر بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اندر سوچ کیا رہا ہے اس طرح، وہ سب ریکارڈڈ ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی دکھائی مجھے بچپن سے، نوجوانی، جوانی، اور صرف مجھے ایک کیمرہ دکھایا، کون سا؟ میری ماں کے ساتھ، کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہوں، ماں کے۔ کہا مجھے اس پورے عرصے میں صرف ایک بات انہوں نے یقین کروائی، کیا؟ کہا میں بہت اچھا بچہ تھا، بہت فرمانبردار تھا، بہت خیال رکھتا تھا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ تم نے کبھی محبت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ محبت بھری نگاہ، محبت بھری، مسکرا کے، کیا خدا تو نے مجھے نعمت دی، یہ نہ دیتا تو میں کہاں دنیا میں ہوتا۔ خلقت خالق وہ ہے، لیکن موجد یہ ہے، انہی کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا ہوں۔ کتنا ہے عزیزان محترم، مجھے آپ بتائیں۔ وہ ہم احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، جب دنیا چلے آتے ہیں سر پیٹتے ہیں، یار کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا۔ اور باپ کے لیے تو بیٹے کی یا اولاد کی خوشی یا اس کی کامیابی جتنی باپ کو ہے وہ کسی کو بھی نہیں، یہ بہت ہے۔ خود یہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں جو اللہم صلی علی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین لذتوں میں، بہترین لذتوں میں یہ لذت ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے، یعنی باپ کے لیے، اور سخت ترین صدمہ باپ کے لیے کہ بیٹا جوان ہو اور دنیا سے چلا جائے، بہت سخت، بہت سخت۔ وہی دن آ رہے ہیں بہرحال، کربلا کے دن اور ایام عزا کے دن، لیکن بہرحال باپ کی قدر کریں، اپنی زندگی میں ہے خدمت کریں، دعا کریں، دعائیں لیں ان سے۔ میں دنیا میں جن بہرحال اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں، مختلف جگہ جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کامیاب لوگوں کو اپنے اطراف میں، وہ کامیابیاں انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت سے حاصل کی۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ کامیاب۔ احترام کریں ماں باپ، اپنے ماں کے باپ کے ہاتھوں کو چوما کریں، بوسہ لیا کریں کہ آپ نے میری خاطر یہ زحمت کی ہے۔ یہ ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں کن کن جگہ پہ کام کر کر کے ہمارے لیے ایک لقمہ حلال لے کر آتے ہیں۔ شکر خدا کی بارگاہ میں پھر ان کا بھی شکریہ ضروری ہے جانے موت، وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کر لیں کہ وہاں پیکج بڑا ملے، بنڈل پیکج نہیں ہوتا موبائل کمپنیوں میں، اتنے میں ڈالو اتنے جی بی، اتنے کال منٹ فری، یہ پیکج یہاں دنیا میں لیں۔ یہ بعض اوقات دعاؤں سے مل جائے گا، بعض اوقات ماں باپ کے پاؤں دبانے سے مل جائے گا، کچھ بھی مل جائے گا کسی بھی طریقے سے، آپ کی مرضی، آپ کی اپنی قسمت ہے۔ کسی کو دعا کہاں لے جاتی ہے، کسی کو ماں باپ کہاں لے جاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں اس کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ کر لیا، دنیا بھی ہمیں ہماری تعریفیں کرتی ہے، دیکھو ماشاءاللہ دیکھیں یہ کر لیا، وہ یہ نہیں پتا کہ پیچھے کس کی دعائیں ہیں، کس کے سہارے ہیں، کنہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وہ کوئی اور ہے، کوئی اور تھوڑی پریشان ہوتا تھا جب میں پریشان ہوتا تھا، کوئی اور تھوڑی دعا کرتا تھا جب میں گھر سے نکلتا تھا، کوئی نہیں کرتا جان محترم ماں باپ کے علاوہ، وہی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا
تو جب حضرت موسیٰ طور پہ، آپ کو جانتے ہیں نا، اللہ اکبر، کیا حضرت موسیٰ اور کیا پروردگار، کیا محبت تھی پروردگار کو حضرت موسیٰ سے. طور پہ گفتگو ہے، کلیم اللہ ہے، کلام کر رہے ہیں پروردگار سے. تو آواز آئی غیب سے، موسیٰ سنبھل کے جانا طور پہ، ماں نہیں ہے جو پیچھے دعا کرے گی. عزیزان محترم، بہت ضروری ہے کہ اس نعمت کو سمجھیں. یہ نعمت چلی جائے گی دنیا سے، پھر انسان خود ماں باپ بن جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے جب اولاد تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا، پھر انسان کو لگتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کتنا تنگ کیا ہوگا. آج کل تو بچے بڑے تیز ہیں، ان کو بولو نا بھائی بہت تنگ کرتے ہو، کہتا آپ نے بھی تو تنگ کیا ہوگا. مقام ولایت علی ابن ابی طالب تھی، اللہم صلی علی. اور شکر کریں کہ ہمیں اس امام کے زمانے میں رکھا جس کے پیچھے چلنے کے لیے انبیاؤں نے بھی دعائیں کی ہیں. وہ امام کی جو غیبت کے پردے میں